الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمدنا و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جتنے بندے محفل میں موجود ہو اس یقین کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو کہ ہم یہاں سے پڑھیں گے، میرے آقا سنیں گے اور جواب دیں گے. اگر اس بات پر آپ کا یقین ہے تو بآواز بلند پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ. صلو علیہ وآلہ. الہی برحق بنی فاطمہ کے برقول ما کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی برقبول من دست دامان آل رسول. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا، حضور نبی رحمت عائدار ختم نبوت، غم گسارے دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ ناز میں سلامی عقیدت پیش کرنے کے بعد جمیع شاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں توحید اسلام کے فرزندوں زندہ نبی کے زندہ غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم عبد المالک خان کے والد گرامی مرحوم و مغفور کی عبد الغفور خان صاحب کے ایصال و ثواب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اس محفل پاک میں آپ سب کا آنا، یہاں جمع ہونا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم عبد الغفور خان صاحب کی روح کو ایصال و ثواب کریں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا میں جو بھی آیا ہے اور ذی جان ہے یعنی روح ہے اس کے اندر، تو اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے زائد مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. اس میں فرشتوں جیسی اعلیٰ مخلوق بھی ہے، جانوروں جیسی مخلوق بھی اس میں شامل ہے، لیکن ساری مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے افضل انسان کو بنایا ہے. سب سے افضل مخلوق انسان ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا جنوں سے حساب لے گا یا انسانوں سے حساب لے گا، اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جس کا حساب ہوگا. اب سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو فضیلت دی کیوں ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. میں وہ بنانے والا ہوں کہ عدل صفت تو میری ہوگی
لیکن جس کی صورت میں عدل نظر آئے گا وہ انسان ہوگا۔ نائب بنایا اللہ نے انسان کو، خلیفہ بنایا۔ یہی آیت کریمہ آگے چلیں تو اللہ رب العزت انہی آیات کے بعد فرماتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے لوگو آدم کو سجدہ کرو۔ وہ صرف آدم کو نہیں، پوری آدم انسانیت کو سجدہ تھا، یعنی وہ فرشتہ ہو کر جھکا ہوا ہے انسان کے سامنے۔ اور اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، اللہ نے بدترین جانوروں سے تشبیہ دیا ہے۔ کیا ماجرا ہے کہ اسی کو اللہ اشرف المخلوقات بھی فرما رہا ہے، اسی انسان کو اللہ جانوروں سے بدتر بھی قرار دے رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کہیں تو انسان افضل اور اعلیٰ اور کہیں جانوروں سے بھی بدتر۔ صرف ایک ہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس عطا کیا ہے، ایک اپنی ذاتی خواہشات عطا کی ہیں۔ اگر وہ ذاتی خواہشات کو چھوڑ دے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تو پھر اقبال کہتا ہے میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر سلامت نہیں رہتی۔ میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، فرشتہ کہنے سے میری توقیر سلامت نہیں رہتی۔ میرا وقار تو فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے کہ فرشتے تو وہ ہیں جو مجھے سجدہ کیا کرتے تھے، آج مجھے آپ فرشتہ نہ کہو، انسان ہی کہو۔ لیکن اگر یہی انسان اپنی نفسانی خواہشات کا شکار ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مقام بھی سارے انسان کے لیے، مرتبے بھی سارے انسان کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے نبی بھی انسانوں کے لیے بھیجے ہیں، نبی بھی انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر ہر امت کو ایک ایک نبی دیا، ہر امت کو ایک ایک۔ تھوڑی سی آپ آواز اپنی، یار اس کی تھوڑی بیس کھول دو، یہ آواز کانوں میں لگ رہی ہے۔ ہر امت کو اللہ نے چن چن کے نبی دیے۔ قربان نہ جاؤں اس امت پر جسے چن کے بھی سب سے پیارا محبوب دیا ہے۔ اللہ نے نبیوں میں چن کر اپنا محبوب ہمیں دیا، امتوں میں چن کر اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو دے دیا۔ کتنا بڑا کرم ہے اس کا۔ اب بھی ہم امت مصطفیٰ ہونے پہ فخر نہ کریں، اگرچہ گناہگار اور بدکار ضرور ہیں، پر عقیدہ آج بھی سچا ہے۔ الحمدللہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ جس میں جب زندہ ہوتے ہیں جب بھی سال و ثواب کو مانتے ہیں۔ دنیا تو مرنے کا انتظار کرتی ہے، ساری زندگی تمہیں روکتی ہے یار یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ اپنے گھر میں کوئی مر جائے تو دعا بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ظالمو مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہو، جیتے جی مان لو، جیتے جی مان لو نا کہ بریلی کا تاجدار سچ کہتا ہے آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، نہ مانیں گے قیامت میں۔ سبحان اللہ، زندگی میں مان لو نا، مر کے ماننے کا کیا فائدہ۔ اور انسان کی جو زندگی کی سب سے مشکل گھڑی آتی ہے نا وہ وقت نزا ہے۔ کون سا وقت نزا؟ اونچا بولو، وقت نزا۔ وقت نزا یعنی جو موت کا وقت آتا ہے۔ بس ایک بات سنو، وقت بڑا مختصر ہے، آج یہ مغرب کے بعد مطلب ٹائم بھی بڑا مختصر سا ہوتا ہے۔ ایک بات سنو، موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، موت میں فرق ہوتا ہے۔ صحابہ حضور کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ صحابہ حضور کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں جیسے چاند کی دہلیز پہ ستارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، چمک چاند میں بھی ہوتی ہے، ستاروں میں بھی ہوتی ہے، پر چاند الگ ہی نظر آتا ہے۔ چمک صحابہ کے چہروں میں بھی تھی، پر قربان نہ جاؤں جس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی نہیں بلکہ زندگی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ فرما دیتا ہے نا پوری زندگی تمہارے لیے کامیابی ہے، اب انسان پڑھنے بیٹھ جاتا، ولادت سے لے کے 63 سالہ زندگی کو پڑھتا پھر عمل کرنا شروع کرتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں 63 سال پورے ہونے کا انتظار نہ کر، تجھے کامیابی 63 سال کے بعد نہیں ملے گی، بلکہ اگر میرا نبی بچ
बचपन में भी चले ना तो उन अदाओं को भी अपना ले, उसमें भी कामयाबी है। मेरा नबी तिजारत करने चला जाए, उन अदाओं को अपना ले, उसमें भी कामयाबी है। मेरा नबी मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, इस अदा को भी अपना ले, इसमें भी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की हर अदा में कामयाबी है और नबी की अदाएं मेरे रब को बड़ी प्यारी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़ी देर सोच के देखो ना, जिस नबी की अदाओं से इतना प्यार है, सुभान अल्लाह। यानी मेरा नबी जिस काम को करने का इरादा कर ले वो मेरे नबी की अदा बन जाती है। जब अदा से इतना प्यार है, निगाहों ने जिस अबू बकर का इंतखाब किया, जिस उमर का इंतखाब निगाहे मुस्तफा ने किया, वो यार अदाओं से इतना प्यार करता है, मेरे नबी के वफादारों से कितना प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर अदा पे प्यार है, हर अदा पे प्यार है, लेकिन वफादारों पर प्यार उससे ज़्यादा है। सहाबा हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, सवाल ये कर रहे हैं, आका रूह जब निकाली जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। हुजूर जाने जाना ने फरमाया, एक जाली वाला कपड़ा अगर झाड़ियों के गिर्द लपेट दिया जाए और उसे खींचा जाए तो फरमाया जितनी तकलीफ़ उस कपड़े को होती है ना, उतनी ही तकलीफ रूह के निकलते हुए होती है। अब सहाबा के चेहरे में जाग है। इतने में जाने जाना के लबों पर जुम्बिश हुई, मुस्कुरा के मेरे करीम ने फरमाया, और मेरे यारो गम न करो, मोमिन की रूह तो ऐसे निकाल ली जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है, जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। एक अभी नया नया मुसलमान हुआ था, परेशान हो गया, आका ये कैसे, एक इंसान को इतनी तकलीफ़ हो रही है और मोमिन को तकलीफ़ नहीं हो रही, आखिर माजरा क्या है। जाने जाना ने फरमाया, घर जा, कुरान खोल, सूरह यूसुफ पढ़, फिर मेरी बारगाह में आ जाना, मैं समझा दूंगा। घर गया, कुरान खोला, सूरह यूसुफ को पढ़ा, पूरी सूरह यूसुफ पढ़ी, बात समझ में नहीं आई। हुजूर की दहलीज पे आया, आका वो आपने फरमाया था मोमिन को इतनी तकलीफ होती है कि जब मक्खन में से बाल निकाल लिया जाए। हुजूर ने फरमाया सूरह यूसुफ पढ़। आका पढ़ी है, समझ नहीं आया, हुजूर ने फरमाया फिर पढ़। 3 दिन मुसलसल हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने फरमाया जा सूरह यूसुफ पढ़। सूरह यूसुफ पढ़ता रहा, चौथे दिन फिर हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने फरमाया जा सूरह यूसुफ पढ़। चौथे दिन किया ना, अभी आ रहा था, नबी का सहाबी दूसरा सहाबी मिल गया, उसने पूछा तेरे चेहरे पे परेशानी कैसी। कहा यार आका ने फरमाया था जब इंसान की रूह निकाली जाती है तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि जैसे कपड़ा झाड़ियों में लपेट कर खींचा जाए। तो फरमाया, फिर आका ने फरमाया मोमिन की रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है, दूध में से मक्खी निकाल ली जाती है। मैंने आका से पूछा, आका जब इंसान को तकलीफ होती है तो मोमिन को तकलीफ क्यों नहीं होती। आका ने फरमाया सूरह यूसुफ पढ़ के आओ। फिर साहबी ने मुस्कुरा के सवाल किया कि तू सूरह यूसुफ पढ़ता क्यों नहीं है। कहा 4 दिन हो गए पढ़ते हुए, समझ नहीं आई। और साहबी ने कहा अच्छा जा, आज एक दफा मेरे कहने से भी पढ़ गया। वो चला गया, घर जाके फिर पढ़ी। 3 दिन उस सहाबी की दहलीज से आता रहा, उसने कहा यार बात समझ नहीं आती। 7 मरतबा सूरह यूसुफ पढ़ ली लेकिन बात समझ में नहीं आई। उस सहाबी ने पकड़ा उसका हाथ, ले गया दहलीज मुस्तफा पे, दामन मुस्तफा में बैठ के उसने कहा बैठ, आज मैं तुझे सूरह यूसुफ पढ़ के सुनाता हूँ, आज मैं तुझे बताता हूँ कि मोमिन की रूह कैसे निकाल ली जाती है। वो सूरह यूसुफ पढ़ता गया, घर जाके तुम भी पढ़ना, मोहब्बत का समंदर परवान चढ़ जाएगा। खुदा की कसम से सूरह यूसुफ तेरे दिल में उतर जाएगी, तुझे इश्क मोहब्बत का पैगाम समझ आ जाएगा। अब सूरह यूसुफ वो पढ़ रहा है, वो उस मकाम पे पहुंचा कि जिस मकाम पे कुरान कह रहा है कि सुलेखा ने कहा मुझे ताने बाद में देना, मैं तुम्हें पहले हुस्न यूसुफ का जलवा दिखाती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ हमें जलवा दिखा दे। उसने कहा ये हुस्न यूसुफ है, ये तमाशा तो नहीं है। एहतमाम होगा, दस्तरखान बिछेंगे, फल रखे जाएंगे, छुरियां हाथों में दी जाएंगी, वहां से पर्दा हटेगा, यहाँ छुरियां चलेंगी, वहां से हुस्न यूसुफ जाहिर होगा, वहां से हुस्न यूसुफ जाहिर होगा। यहाँ फल हाथों में थे, यहाँ छुरियां हाथों में थी, वहां छुरियां चलती रही, फल हाथों से गिर गए, हाथ कट गए और उन्हें खबर भी ना हुई। तो मैंने कहा यार जब वहां औरतें हाथ काट रही थी तो जलवा यूसुफ सामने था। मोमिन की मौत आती है हुस्न यूसुफ नहीं बल्कि हुस्न मोहम्मद सामने होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगश्ते जना।
70,000 پردوں میں میرے کریم آقا اس کائنات میں تشریف لائے. کتنے؟ 70,000. یعنی حضور کے چہرے پہ 70,000 پردے تھے. وہ کسی نے سوال کیا نا آقا حسن یوسف پہ لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، کبھی آپ کے نام پہ ایسا نہیں ہوا. شاعر کہنے لگا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. وہ تو ایک بار کٹ گئی، بات ختم ہو گئی، وہ پھر تو نہیں کٹی. لیکن قربان جاؤں کملی والے آقا کے نام پر وہاں صحابہ کے دور سے لے کے احد کے میدان سے لے کے بدر کے میدان سے لے کے صحابہ نے نام محمد پہ جان دینا شروع کی. آج اس دھرتی پر بھی جس سے پوچھو کہ محمد کے نام پہ جان دے دو گے، وہ کہتا ہے یہ جان تو کیا چیز ہے. بلکہ اگر میں امام احمد رضا کی زبان میں پوچھوں تو میرا امام کہہ رہا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے جی بھرا نہیں آقا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. کروڑوں جہان بھی ہوں آقا کے نام پہ وار دیں. ہم میں سے کس نے حسن محمد کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی جان دینے کو تیار ہے. بے شک بے شک. پھر بھی حضور کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ پتہ ہے اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ہمارے یہاں ماں کی دعا تو سب کو ہے، باپ کسی کے لیے نہیں کرتا ہے. جی توجہ ہے آپ کی؟ ماں کی دعا سب کو ہے، پتنی باپ کسی کے لیے نہیں کرتا. جنت ماں کے قدموں سے ضرور ملتی ہے، پر جنت کے دروازے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے دروازے ہیں. 1 کروڑ کا مکان خرید لے، اگر 50 روپے والی چابی پاس نہیں ہے نا، سبحان اللہ. اور تو ماں کے قدموں سے 1 نہیں 8 جنت کما لے، دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک باپ کے پیر نہیں چومے گا. صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آقا جو کما کے لاتا ہوں نا میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے. حضور نے صحابی کو بلا لیا، میں کیا ماجرا ہے؟ جو یہ کماتا ہے سارا کچھ تو لے جاتا ہے. اس بوڑھے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اگر کچھ عرض کروں. حضور نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ آقا جب میں جوان تھا میں نے سارا کچھ اس پہ لٹا دیا. سبحان اللہ. جب میں جوان تھا نا، میری جوانی، میری توانائیاں، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا پسینہ، سب کچھ اس کی جوانی کے لیے میں نے لٹا دیا. آج بیمار ہو گیا ہوں، دوائی کا خرچہ لوں، یہ بھی میرا حق نہیں بنتا. حضور نے اس صحابی کو فرمایا صحابی تیرا مال بھی اس کا ہے، یہ بھی تیرا، اور جو تیرا مال ہے وہ اس کا ہے، آئندہ کے بعد یہ شکایت نہ کرنا. اب وہ ساری زندگی جو کچھ کما کے لاتا باپ کے قدموں میں ڈال دیتا، جو کچھ کما کے لاتا باپ کے قدموں میں ڈال دیتا. وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہونے لگ گیا. سبحان اللہ. آج نا ہم سوشل میڈیا پہ 5,000 لوگوں کو اپنا درد دل سنا دیں گے، پر ماں باپ کو نہیں سنا سکتے. 5,000 لوگوں کو درد دل سنا دیں گے. شب برات پہ ہم سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگوں سے معافی مانگ لیں گے، نہیں مانگ سکتے تو ماں باپ سے نہیں مانگ سکتے. یار خدا کی قسم میری زندگی کا تجربہ ہے، دنیا کے 1000 دوستوں کو بھی دکھڑا سنانا دل کبھی ہلکا نہیں ہوتا. صرف 5 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھ کے مسکرا کے دکھڑا سنا کے دیکھ لے، غم دکھ اپنی جگہ پر ہوگا پر دل پہ بوجھ باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. کبھی ماں باپ کی صحبت میں بیٹھ کے تو دیکھنا، ان سے زیادہ مہربان کون ہوگا. تو اس لیے ماں اور باپ دونوں کا ذکر کرو. اللہ نے والدین کا لفظ فرمایا ہے، صرف ماں نہیں باپ بھی. میرے نبی نے ماں سے بھی پیار کیا اور باپ سے بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی نے باپ سے بھی پیار کیا ہے. اگرچہ حضور کے والد کا وصال حضور کی ولادت سے قبل ہو گیا، لیکن ابو طالب نے حضور کی پرورش کی. ساری زندگی حضور کے دل میں ابو طالب کی محبت بھی رہی، سبحان اللہ. کیونکہ ابو طالب نے باپ بن کے پالا. حضور کے دل میں محبت باقی رہی. وہ ان کے کفر پر اختلاف علماء کا اپنی جگہ پر، لیکن حضور کے دل میں ان کے لیے محبت پھر بھی تھی.
دائی حلیمہ کے لیے حضور کے دل میں محبت تھی، سگی ماں نہیں تھی، پرورش کی تھی، لیکن محبت دل میں تھی۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے، وہ صحابی اٹھ کے چلا گیا، ساری زندگی پھر باپ کو دیتا رہا۔ ایک دن پھر آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ باپ نے سارا مال پھر لے لیا۔ عرض کرنے لگا قربان جاؤں کملی والے، جس دن سے آپ نے حکم دیا اس دن سے پائی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کی، سارا باپ کو دیتا تھا، جو باپ دے دے وہ رکھ لیتا تھا۔ لیکن آج روح باپ کی نکل کے گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ باپ کی روح نہیں میری ہی روح نکل کے چلی گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا کٹ جائیں گے یہ شجر، زمانے کی دھوپ بہت ستائے گی، سارا خاندان تیرا ہے جب تک ماں باپ سلامت ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو سگا چاچا بھی منہ نہیں لگاتا ہے جی۔ اس لیے جیتے جی ماں باپ کی قدر کرو، قبروں میں تو بیگانے بھی آ کے 2 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیتے جی قدر کر ماں باپ کی، دنیا کے بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ اونچا بولو نا، ماں باپ مت پڑھ لوگوں کے چکر میں کہ قبر پہ جا دعا نہ کر، یہ شرک ہے۔ نہیں، اگر آپ کا ذوق اجازت دے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا آج حج مہنگا ہو گیا ہے جی، ایسا ہی ہے نا، حج مہنگا ہو گیا، ماں باپ تو گھر میں ہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا کے انہیں دیکھ لے، خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے، رب کا وعدہ ہے، وہ تجھے حج کا ثواب گھر میں بٹھا کے دے گا۔ سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ بھئی آپ کا اسٹینڈرڈ اپنی جگہ پر، لیکن میرے نبی کا مقام اپنی جگہ پر۔ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے فرمایا جمعہ کا دن مسکرا کے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تجھے حج کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے سوال کر لیا دل کی تسلی کے لیے، آقا جس کے ماں باپ نہ ہوں، جس کے ماں باپ نہ ہوں، حضور نے فرمایا قبرستان جا کے قبر کی زیارت کر لیا کر، اللہ تجھے حج کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں نا، جس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، صحابی اٹھ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ جس نے 2 مرتبہ دیکھا، فرمایا اسے 2 مرتبہ ثواب ملے گا۔ کہا جس نے 3 مرتبہ دیکھا، کہا اسے 3 مرتبہ ثواب ملے گا۔ جس نے 4 مرتبہ دیکھا، حضور نے فرمایا اسے 4 مرتبہ ثواب ملے گا۔ جس نے 5 مرتبہ دیکھا، حضور نے فرمایا 5 مرتبہ۔ کہا آقا جس نے 50 مرتبہ دیکھا، کہا رب میرے کریم نے فرمایا یار اس کے دیکھنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کی رحمت میں تو کمی نہیں ہو سکتی، وہ 50 مرتبہ دیکھے گا، رب 50 مرتبہ ثواب عطا کر دے گا، رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی قبر پہ چلے جائے گا، اللہ حج کا ثواب دے گا۔ اس سے آگے صحابہ نے تسلی کر دی، دلوں کی دھڑکن تھے صحابہ، ہماری سانسوں کو بھی جانتے تھے صحابہ۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جسے اپنے ماں باپ کی قبر کا پتہ ہی نہ ہو، بیٹھے ہیں آپ، جیسے اپنے ماں باپ کی قبر کا پتہ ہی نہ ہو، آقا وہ کیا کرے؟ حضور جانے نے فرمایا گھر کے قریب جو قبرستان ہو وہاں وہ چلا جائے، قبرستان میں کھڑے ہو کے 2 لکیریں کھینچ لے، تصور یہ کر لے کہ یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے، اگرچہ اسے نہیں پتا کہاں ہے، پر تصور کر لے 2 لکیریں کھینچ کے کہ یہ میرے ماں باپ کی قبر ہے، وہاں کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ دے، رب اسے بھی ثواب دے دے، سبحان اللہ، رب اسے بھی ثواب دے دے گا۔ یار اس سے زیادہ بھی کریم ہے کوئی؟ اور یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ثواب نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا جناب نہیں پہنچتا تو جنازہ کیوں پڑھا تھا؟ سبحان اللہ۔ اور نہیں پہنچتا تو آپ نے جنازہ کیوں پڑھا ہے؟ اور اگر جنازے کا پہنچتا ہے تو یہ نبی کے ذکر کی محفل کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچا کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابی کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، میں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ کروں اس کا ثواب پہنچے گا؟ سبحان اللہ، بڑی جلدی آپ کو نیند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آقا میں اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ کروں اس کا ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کا ثواب پہنچے گا۔ آقا میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا پانی کی قلت تھی اس دور میں نا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ ایک پانی کا کنواں کھدوا دو، پانی کا کنواں کھدوا دو، اس کا ثواب پہنچے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا۔ وہ گیا، اس نے کنواں کھدوایا، کنویں کے اوپر لکھ دیا
بیر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ سعد کی، اونچا بولو، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، کنواں ہے سعد کی ماں کے نام پر، کنواں ہے سعد کی ماں کے نام پر، کنویں پہ پانی پینے والا مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو سعد کی ماں کے نام پہ کنواں ہے، یہ تو غیر اللہ کے نام پہ کنواں ہے، علی تم یہاں سے پانی پی رہے ہو۔ کہا تو علی سے زیادہ دین جانتا ہے۔ میں نے پھر ایک منظر اور دیکھا، عثمان غنی وہ جامع القرآن، وہ پیکر حیا، وہ اس کنویں پہ پانی پی رہا ہے۔ میں نے کہا عثمان غنی یہ تو صاحب کی ماں کا کنواں ہے، تم اس میں پانی پی رہے ہو۔ عثمان غنی نے جواب دیا مجھے کیا کہتے ہو، پیچھے دیکھو عمر بن خطاب بھی یہی پانی پی رہا ہے۔ اور میں نے اس وہاں ایک منظر یہ دیکھا کہ اسی کنویں پر وہ آیا کہ جسے والذی جاء بالصدق قرآن نے کہا دنیا میں سچ آیا، سچ کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی، ابو بکر بھی اسی کنویں پر پانی پی رہا ہے۔ تاریخ نے ایک منظر یہ دیکھا، تیری اور میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف وہاں پہ پانی پی رہی ہے بلکہ پانی بھر کے بھی لے جا رہی ہے۔ عشق سوال کر رہا ہے امی جان پانی پی تو لیا، سعد کی ماں کے کنویں سے پانی پی لیا، گھر کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا وہ جانے کے لیے روٹیاں بنانی ہے، آٹا گوندنا ہے، میرے ام سعد کے پانی سے آٹا گوند کے حضور کو کھلا دوں گی۔ اور میں نے کہا یار صرف حضور نے اس پانی کی روٹیاں نہیں کھائی بلکہ روٹیوں کے ساتھ وہ پانی پیا بھی ہے، اور جو میرے نبی کو قبول ہے اب وہ مولوی کو قبول نہیں، میں نبی کی مانوں، یہ 14ویں صدی کے مولوی کی مانوں گا۔ سبحان اللہ، جس چیز کو میرے نبی نے قبول کر لیا سبحان اللہ، ہے جی، اسے ہم چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ آزان ہو کیا آپ خاموش ہو گئے؟ رسالو ثواب، آخری بات کر رہا ہوں، رسالہ ثواب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات اگر لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کوئی کہتا کریں اور کوئی کہتا نہ کریں، کوئی اس کے جواز میں 15 حدیثیں سنا دیتا، کوئی اس کے عدم جواز میں 15 حدیثیں سنا دیتا۔ اب یہی سوال اگر دنیا سے کرنے کے بجائے ہم اس رب سے کر لیں، سبحان اللہ، دنیا میں ہر کسی پہ اعتراض ہو سکتا ہے پر محمد کے فرمان پہ اور خدا کے قول پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے التجا کی، میں نے کہا مولا زندگی بھر ماں باپ پالتے رہے، کندھے پہ بوریاں رکھ رکھ کے مزدوری کر کر کے ہمیں انہوں نے پالا، جوانی کی دہلیز تک پہنچا دیا، اعلیٰ معیار کی تعلیم دلا دی، ڈگریاں دلا دی، سارا کام ہو گیا۔ افسوس یہ تھا کہ جب ہم خدمت کرنے کے قابل ہوئے تو تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ مولا اب ہمیں بھی تو کوئی حکم دے نا، ہمیں بھی کوئی حکم دے۔ اچھا میں نے پہلے عرض کیا مرنے کے بعد ہر کوئی قدر کرتا ہے، جیتے جہان پہ والدین کی قدر کرو، جیتے جہان پہ والدین کی قدر کرو۔ ماں باپ کے سامنے جب بھی کھڑے ہو نگاہیں جھکا کے کھڑے ہو۔ آج تمہارے پاس 4 لفظ تعلیم کے زیادہ آ گئے ہیں، آج اس ماں کو کہتے ہو تمہیں کیا پتا جس نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا تھا، آج اس باپ کو سکھاتے ہو کہ تمہیں کیا پتا، تم پرانے دور کے ہو جو تیرے چہرے دیکھ کے تیری مصیبتیں پڑھ لے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا پتا۔ وہ ان پڑھ تھے، انہوں نے اسکولوں میں نہیں پڑھا لیکن اولاد کے چہروں کو ضرور پڑھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک بچہ نا دنیا کی بہکاؤں میں آ گیا، ماں باپ سے شادی کے بعد علیحدہ گھر لے لیا، کچھ وقت رکنے کے لیے ماں باپ کے گھر چلا گیا، عادت بن گئی تھی رات کو دیر سے گھر جانا، اپنا نظام زندگی تھا اس کا۔ 2-4 دن ماں باپ کے گھر رکا نا تو اچانک جو ہے وہ آدھی رات کو گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ کیا کھانا کھانا،
کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا کون پوچھ رہا ہے؟ ماں یہ ماں ہی ہے جو پوچھتی ہے۔ بیوی تو یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے لیے کیا لائے ہیں۔ یہ واحد ماں ہی ہے جو پوچھتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لیا۔ بچے کے دل میں نا احساس شرمندگی بھی تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن چونکہ ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ آیا نا، رات کا پہر تھا، ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا ہے؟ اب نہ وہ شرم کے مارے کہ یار اب ماں سے کہوں گا تو ماں تکلیف میں پڑ جائے گی، جی امی میں نے کھا لیا ہے۔ آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا تو نے کھا لیا ہوتا تو مجھے نیند نہ آ گئی ہوتی، سبحان اللہ تو نے کھا لیا ہوتا تو مجھے نیند نہ آ گئی ہوتی۔ ایسی ہستیاں تو میں اور کہاں ملیں، لیکن یہ تو ماں کا پیار ہے نا، وہ پھر رب کتنا مہربان ہوگا جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب کتنا مہربان ہوگا ہم پر۔ اس نے تو یقین کرو میرے رب نے تو بخشش کے بہانے دے رکھے ہیں ہمیں، چھوٹا سا عمل کرتے ہیں وہ نیکیاں دے دیتا ہے، یہ سارے بخشش کے بہانے ہیں۔ میرا رب نہیں چاہتا تم جہنم کی طرف جاؤ، لیکن پھر آج چھوٹے چھوٹے عملوں سے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ ناراض ہوں گے تو جنت مل جائے گی۔ نہیں، جنت کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک ماں باپ ناراض ہوں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں تمہیں مالک بن دینار کی بارگاہ سے بتاتا کہ ماں باپ ناراض ہوں تو خدا حج بھی قبول نہیں کرتا، یہ تو تم نمازیں اور روزے لے کے بیٹھے ہو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا، میں نے کہا مولا جب ہم کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو تو نے انہیں سنبھال لیا، اب ذرا حکم دے نا ہمیں، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ میرے رب کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دعا کیا کرو مولا انہیں بخش دے جنہوں نے ہمیں پالا جب ہم چھوٹے سے تھے۔ میں نے کہا مولا میں دنیا میں گھر میں بیٹھ کے دعا کروں تو خاندان ناراض ہوتا ہے، وہ شرک کے فتوے اٹھا کے لے آتا ہے، اسے مولویوں نے منبر سے فتوے دے رکھے ہیں کہ دعا نہ کیا کر، یہ نہ کیا کر، یہ نیاز نہ لگایا کر، یہ فاتحہ نہ کیا کر، یہ چیلم نہ کیا کر۔ خاندان کے 4 بندے اٹھ کے چلے جاتے، شرک کے فتوے ان کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا میرے بندے فکر نہ کر، تیرے گھر میں لوگ نہیں آتے، تو میرے گھر آ جا۔ سبحان اللہ تیرے گھر میں دنیا ناراض ہوتی ہے، تو میرے گھر میں آ جا۔ میں چلا گیا، میں نے کہا مولا مجھے یہ بتا تیرا گھر ہے کون سا؟ کہا جہاں تجھے مسجد ملے وہی ہمارا گھر ہے، وہاں آ جا۔ میں رب کے گھر میں پہنچا، میں نے کہا مولا میں تیرے گھر آ گیا، میں اب کیا کروں؟ رب نے فرمایا بندے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جا کے اپنے چہرے کو دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، سر کا مسح کر، پیروں کو دھو۔ میں نے کہا مولا وضو کروں؟ رب نے فرمایا ہاں ہاں وضو کر۔ میں نے وضو کیا، میں نے کہا مولا میں تو گھر سے پاک صاف آیا تھا۔ فرمایا نہیں، ہماری بارگاہ کے کچھ آداب ہیں، وضو کر پھر آ جا۔ میں نے وضو کیا، میں نے کہا مولا میں اب کیا کروں؟ رب نے فرمایا اب آگے ذرا آ جا، یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا ان کے ساتھ صفوں میں شامل ہو جا۔ میں ان کے ساتھ جا کھڑا ہوا، میں نے کہا مولا اب میں کیا کروں؟ فرمایا تو ہمیں کیا جانتا ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، تیری ذات سے بلند کوئی نہیں ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میں نے اس رب کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ میں نے کہا مولا اور کیا؟ رب نے فرمایا اور ہماری تاریخ میں بتا تو کیا کیا جانتا ہے؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ اخلاص پڑھ دی۔ رب نے فرمایا اور ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے جھک کے کہا تیری ذات سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اور بتا تو ہمارے بارے میں کیا جانتا ہے؟ میں نے کہا دنیا کی ساری تعریفوں کا مالک تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ میں نے انتہا کر دی، سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا تیری ذات سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ پھر بیٹھ کے میں نے کہا میری نمازیں، میری پاکیاں، میری تسبیحاں، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ رب نے فرمایا میرا سلام تیرے لیے ہے۔ میں نے کہا مولا میں سلام بھیجنے اور سلام لینے نہیں آیا تھا، میں تو اصال و ثواب کے لیے آیا تھا، میں تو والدین کی بخشش کی دعائیں مانگنے آیا تھا۔ گھر میں لوگ کفر کے فتوے دے رہے تھے، گھر میں لوگ اٹھ کے ناراض ہو کے چلے جاتے تھے، تو نے کہا میرے گھر آ جا۔ مولا میں تیرے گھر آ گیا، تو نے کہا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو نے کہا میری بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جا، میں 2 سالوں ہو کر تیری بارگاہ میں ادب سے بیٹھ گیا۔ تو نے کہا کیا جانتا ہے؟ میرا اور میرے
یار محمد کا تعلق کیا ہے؟ میں نے کہا تعلق تو وہی ہے تو نے تیرے یار نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور تو نے اپنے یار سے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے یار تجھ پر سلام ہو، تو نے سلام بھیجا، تیرے یار کے نین جھڑ گئے، مولا مجھے تو یاد رکھا ہے، میری امت کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک لوگوں پر بھی رب کا سلام ہو۔ پھر رب نے گواہی دی تھی میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، تیرے جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا، میں نے آل محمد پہ درود پڑھا، میں نے آل محمد پہ درود پڑھا، میں نے حضور کے والدین پہ درود پڑھا۔ بات یہاں ختم ہو گئی، میں نے پھر ہاتھ اٹھا کے جوڑے، میں نے کہا مولا میں اصال و ثواب کرنے آیا ہوں، تو نے مجھے یہاں نماز پہ لگا دیا، عبادت پہ لگا دیا۔ رب نے فرمایا تو نے ہمارے یار پہ درود پڑھ لیا؟ میں نے کہا مولا پڑھ لیا۔ کہا اب تو کرنا، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اب والدین کے لیے دعا کر۔ میں نے کہا مولا کیا کروں؟ اس نے کہا اٹھ کے نماز توڑنا نہیں، نماز سے نکلنا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، میرا در چھوڑنا نہیں، میرا دامن چھوڑنا نہیں۔ زبان تیری پاک ہو گئی ہے، تیری زبان پہ محمد کا درود آ گیا ہے، محمد کی تعریف آ گئی ہے، زبان تیری پاک ہو گئی ہے۔ اب اس پاک زبان سے کہہ دینا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی سبحان اللہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہے اصال و ثواب کا فلسفہ، سبحان اللہ، ہے جی۔ اب وہ سویم 30واں 40واں برسی، یہ کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی یہ کس کے لیے ہے؟ صرف ایصال و ثواب کے لیے ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہم کر لیں، اور یار یہ جو دن پورے کیے جاتے ہیں یہ صرف لوگوں کی سہولت کے لیے کہ ایک دن سب کو دعوت دو گے، اب یہ سارے روز تو نہیں آ سکتے نا، ایک دن دعوت دیں گے سارے جمع ہو جائیں گے اور بیٹھ کے ہم ایصال و ثواب کی محفل سجا لیں گے۔ تو بس یارو یہی فلسفہ ہے، اس زندگی کا جو کرنا ہے کر لو، لیکن قبر میں جانا ہے، چہرہ حضور کو دکھانا ہے، سارے زمانے سے وفا کر اور حضور سے وفا نہ کر تو تیرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ادا ضروری ہے نہ قضا ضروری ہے، بس میرے محمد سے وفا ضروری ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔